بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ تکرار پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ میں عمران خان، میرے ساتھ اس وقت عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب موجود ہیں راولپنڈی سے۔ ان سے ہم آج کے پروگرام میں بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب، پہلا معاملہ ڈان لیگز کا، جو مبینہ طور پہ چیزیں باہر آ رہی ہیں، ان میں 3 نام لیے جا رہے ہیں اور یہ بیوروکریٹک نام ہے۔ پرویز رشید صاحب کا پہلے ہی تھا، طارق فاطمی صاحب کا آپ کہہ رہے تھے کہ قربانی کا بکرا ان کو بنایا جائے گا، لیکن حکومت یا حکومتی وزراء اس پر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں، ابھی تو رپورٹ آئے گی تب پتہ چلے گا۔ تو شیخ صاحب، جو چیزیں باہر آئی ہیں اور رپورٹ بھی اگر ایسی آتی ہے تو آپ کے خیال میں انصاف ہو گیا ہے؟ دیکھیں، میرا خیال نہیں ہے، میرا خیال تو بڑا واضح ہے کہ ایک شخصیت کو یا 2 شخصیتوں کو بچانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے اور ایک درمیانی رستہ ڈھونڈ لیا گیا ہے۔ اور میں تو 1 مہینہ 1.5 مہینے سے پہلے سب کو بتا رہا ہوں کہ راؤ تحسین، فاطمی اور پرویز رشید، ایک چوتھے بھی تھے، ان کا نام نہیں آ رہا، مجھے لینا مناسب نہیں ہے، انفارمیشن کے بیچارے چھوٹے ہیں۔ اور اگر ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے تو پھر کافی ہے، کیونکہ اداروں کے چیف آف دی آرمی سٹاف جس دن پہلے دن فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ کرتے ہیں، پہلا سوال فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ پاناما کا کیا بنا جی؟ جب وہ کھاریاں جاتے ہیں تو یہی ہوتا ہے سوال، ینگسٹر کرتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی بات نہیں کہ 300 دن میں وہ 3 جگہ جاتے ہیں، تینوں جگہ جوان ان سے کہتے ہیں سر واٹ اباؤٹ پاناما لیگ، واٹ اباؤٹ ڈان لیگ؟ وہ کہتے ہیں things will be all right, everything will be all right and تمام معاملات ٹھیک ہوں گے اور جو کلپریٹ ہیں ان کو پنشمنٹ ہوگی۔ ان دی اینڈ اس پر اتفاق رائے ہو گیا ہے، لیکن اتفاق رائے بھی ایسا ہوا ہے کہ قوم بھی اس کو قبول نہیں کر رہی، ادارے اس کو کتنا قبول کر رہے ہیں یہ تو ادارے بتا سکتے ہیں۔ قوم سمجھتی ہے کہ ان بیچاروں کی کیا حیثیت ہے۔ راؤ تحسین میرے نیچے کام کرتا رہا اور فاطمی صاحب تو کیا پدی کا شوربہ، اس کی تو ویسے ہی خواہ آپ نے، اس کی کیا اوقات ہے، اللہ معافی دے، اللہ سے ڈر لگتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے یہ لیکیج کرنے والوں میں سے؟ ظاہر ہے یہ چھپا ہے، چھپنا ذات خود ایک ثبوت ہے۔ اور جو ان لوگوں کے ناموں کو بچایا گیا وہ کہتے ہیں جی وہ لوگ اپنی سہیلیوں کا فون استعمال کرتے ہیں۔ سو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ وہ اپنے فون سے ہدایت نہیں دیتی، اپنی سہیلی کے خاص سہیلی کے فون سے یہ ساری ہدایت دیتی ہیں۔ یہ معاملہ پاکستان کی سیاست میں ڈان لیگز اور پاناما لیگز، یہ 60 دن یا 90 دن یا 100 دن کا یہ فیصلہ کن دور ہے، یہ فیصلہ کن دور ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ڈان لیگ اور پاناما لیگ سے یہ بچ جائیں۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سارے الیکشن کی تیاری کی طرف جا رہی ہیں ساری پارٹیاں، کہ صرف یہی ایشو ہوں گے، میں نہیں سمجھتا کہ صرف یہی ایشو ہوں گے۔ بیسک ایشو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ عوام کا کانفیڈنس لوز کر چکی ہے۔ یہ وہی نواز شریف ہیں جو بے نظیر کو انہوں نے برملا کہا تھا کہ شی از اے سیکیورٹی رسک، کہ بے نظیر بھٹو سیکیورٹی رسک ہیں، اور آج فوج یہ کہتی ہے کہ اگر پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر سیکیورٹی رسک ہے then what's the solution؟ میں ایگزیکٹ وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ if prime minister house is not safe then what؟ میں اس میں اظہار اہم کی بھی اضافہ نہیں کر رہا۔ سو یہ حالات کافی پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں اور یہ اتنے پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ رخ کسی طرف بھی ہو سکتا ہے، اور جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں نا، آج آلموسٹ عمران خان نکل آئے باہر، پرسوں انہوں نے پریڈ گراؤنڈ میں ایک جلسہ کرنا ہے، عوامی مسلم لیگ بھی اس سے لال حویلی میں پارٹیسپیٹ کرے گی، اس کے بعد کراچی ہیں، پھر کے پی کے ہیں، پھر اور اگر سیالکوٹ بھی آج میں نے لیکن شیخ صاحب میں ذرا اسی پہ سیالکوٹ بھی جا رہے ہیں۔ ابھی ڈان لیگ سے ہم نکلتے نہیں نا، میں ایک سر عوام نہیں مانتی نہ مانے، اپوزیشن نہیں مانتی نہ مانے، معاملہ تو ایک ادارے کا اور معاملہ جو ہے وہ ایک حکومت کا ہے۔ اگر ان دونوں کے بیچ میں کنسنسس ہونے کے بعد 2 یا 3 نام آ جاتے ہیں تو آپ کے ماننے یا ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اسپیسیفکلی ڈان لیگز کی بات کر رہا ہوں۔ کہہ تو آپ ٹھیک رہے ہیں،
لیکن ادارے میں ریپیوٹ ہونا کسی گورنمنٹ کا، ادارے میں اس کو ایکسپٹ کرنا، اگر چند بڑے اس کو ایکسپٹ کر لیں تو کیا یہ ڈاؤن دی ارتھ یہ ایکسپٹ ہو گیا ہے؟ دیٹس اے $1 million question. دیٹ از اے $1 million question. اور جو فیصلے بالا بالا کیے جا رہے ہیں کیا اس کی بیس میں بھی وہ قابل قبول ہے؟ مائی ریپلائی از نو. اور آپ جن باتوں کو کہہ رہے ہیں کوئی مذاق نہیں ہے. 2 چیف جسٹس نے کہا کہ یہ صادق اور امین نہیں، کرپشن کی مشین ہے. 2 صوبوں نے اس کے خلاف قرارداد پاس کی ہے. 2 پارٹیاں اس کے خلاف گو نواز گو، عمران خان اور PPP سڑکوں پہ ہے. عوامی مسلم لیگ تو پہلے ہی تھی، لیکن 2 بڑی پارٹیاں سڑکوں پہ ہیں. اور ایک ایسا محاذ پاکستان کے اندر پروان چڑھ رہا ہے، اور جو سی پیک کی صورتحال ہے جس میں کہ میں اس کا سب سے بڑا حامی ہوں، لیکن بعض کا ڈر لگتا ہے کہ پاکستان کی ساورنٹی کا ہی سوال پیدا نہ ہو جائے. اگر آپ مجھے ڈان لیگز کے پہلے سوال کا جواب چاہتے ہیں، یہ درست ہے کہ اداروں میں اور حکومت کے درمیان ایک سٹینڈنگ ہو چکی ہے. یہ درست ہے کہ یہ طے پا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ فارغ ہو جائیں گے اور ایک کا پورٹ فولیو چینج ہو جائے گا. تو کیا راؤ تحسین جو ہے اس کی، وہ تو کہتا ہے میں شیخ صاحب اس دن پنڈی میں اسلام آباد میں نہیں تھا، لیکن کیونکہ خبر لگی ہے اور ایک اخبار میں لگی ہے اور اس کی بہاف پہ یہ سب کاروائی ہو رہی ہے. لیکن جتنی ڈیمیج اداروں میں حکومت ہوئی ہے، جتنی دھول اس حکومت کے چہرے پہ اداروں کے اندر پڑی ہے، اس کا شاید حکومت کو اندازہ نہیں، کیونکہ ان کا ایک ہی نعرہ ہے، میں نہ مانوں. سر ڈیمیج جب ہوتا ہے تو نظر آتا ہے. ادارہ بھی خوش، حکومت بھی خوش. آپ جو مرضی کرتے رہے. میں وہی بات دوبارہ میں نے معذرت کے ساتھ ساتھ، لیکن اب پاناما والے آ جائیں شیخ صاحب. نہ ادارہ خوش ہے، نہ ادارہ خوش ہے، نہ حکومت خوش ہے. حکومت کے چہرے پہ خوشی لٹکی ہوئی ہے. ایک شہر کے کھمبے پہ خوشی لٹکی ہوئی ہے. ایک شہر کے کھمبے پہ میرے دونوں حلقوں 55 اور 56 میں ان کی تصویریں لٹکی ہوئی ہیں. خوشی نہیں لٹک رہی، یہ وہ ڈر اور خوف لٹک رہا ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا. جو اتنی ساری ہم نے دولت لوٹی ہے، اربوں ٹریلین روپیز کٹھے کیے ہیں، اس کا کیا بنے گا؟ ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. ان کی رسوائی شروع ہو چکی ہے. گو نواز گو تحریک اب آپ لوگ دوبارہ شروع کر رہے ہیں. اس مرتبہ پیپلز پارٹی نے بھی یہی نعرہ لگایا ہے. پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب میاں نواز شریف صاحب کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں، عمران خان صاحب بھی چلا رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ زرداری صاحب اگر کرپشن کے خلاف تحریک چلائیں گے تو آپ کی تحریک کو نقصان ہوگا؟ دیکھیں، ہمارے کہنے پہ تو زرداری صاحب نہیں چلا رہے. میں اس میٹنگ میں موجود تھا جب زرداری صاحب نے APC بلائی، تو انہوں نے کہا نہ ان نکاتی ایجنڈا کورٹس اور یہ اور وہ ملٹری کورٹس. میں نے کہا جناب یہ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ کے سامنے غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. ہم سب کی فوج کے سامنے مان آئے ہیں کہ ہمیں یہ قبول ہے. ایک شیرپاؤ واحد آدمی تھا جس نے کہا کہ شیخ رشید سچ کہہ رہا ہے. جی میں نے اس آصف زرداری صاحب کو کہا کہ آپ پاناما لیگ اور ڈان لیگ کی بات کریں، بلاول کو آگے لائے. میں نے کہا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے آگے آنے سے آپ کی پارٹی کی سیاست چھا جائے گی تو ایسا نہیں ہوگا. آپ ڈمپ کر رہے ہیں بلاول کو اور خود آگے آنا چاہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی اور ایک بیس پہ. تو انہوں نے کہا کہ بلاول وقت پہ اس کو بھی آگے لائیں گے. ابھی میں نے ایک رول پلے کرنا ہے اور میں نواز شریف کے ساتھ نہ تھا نہ ہوں. اب انہوں نے ایک واضح سٹینڈ لیا ہے، اور کس حد تک لیا اور کب تک لیا ہے یہ انہیں پتا ہے. میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں. پی ایم ایل این یہ کہتی ہے کہ زرداری جب کرپشن کی بات کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے خلاف تو نواز شریف صاحب کو اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ زرداری صاحب یہ بات کر رہے ہیں. وہ تو بڑے خوش ہیں اس بات. یہ تو ووٹوں کی جب بات ہوگی، جب وہ ووٹوں کی بات ہوگی پھر پتہ لگے گا کہ عوام کی یادداشت میں یہ چیز شامل ہے کیا. عوام بھولے تو نہیں سرے میل کو، عوام بھولے تو نہیں $6 ملین کو جو پاناما لیگ میں جو سوئٹزرلینڈ کے. یہ تو لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جب الیکشن کے دن آئیں گے. ابھی تو نواز شریف ان کو کہہ رہے ہیں، وہ نواز شریف کو صاحب کو کہہ رہے ہیں، اور ایک درمیانی راستہ آصف زرداری نے کہا کہ میں نے ختم کر دیا ہے. راہ پہ آ جانے اور واہ پہ آ جانے اللہ کو پتا ہے اور آصف زرداری کو پتا ہے اور نواز شریف کو پتا ہے. لیکن اس نے گو نواز گو کا نعرہ لگایا ہے. میں شیخ رشید عوامی مسلم لیگ کی یہ خواہش ہے کہ ریزگنیشن، نواز شریف کے ریزگنیشن پہ
اتفاق اور اتحاد ہو جائے, باقی باتیں اپنی اپنی کی جائیں. عمران خان آصف زرداری کا پوسٹ مارٹم کریں, آصف زرداری نواز شریف کا پوسٹ مارٹم کرے. یہ ایک جو ٹرائنگل فائٹ ہے, جس میں ٹرائنگل فائٹ کا تیسرا ووٹ بینک ہے, وہ پیپلز پارٹی کو اگر ملتا ہے تو ووٹ عمران خان کا ٹوٹتا ہے. یہ فیصلہ وقت کرے گا, یا ساری قوم ساری پیپلز پارٹی دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے کہ اس کا ووٹ کدھر فیصلہ کون ہوگا. سو یہ میجر بات ہے. شیخ سرفراز گو تحریک جو ہے اس میں آپ پارٹنر ہیں عمران خان صاحب کے, اور کون کون کس کس کو شامل کریں گے؟ پیپلز پارٹی کی جو ہے انہوں نے تو اپنی ایک الگ تحریک اب شروع کر رکھی ہے. وہ الگ کر رکھی ہے, سارے پاکستان کی پارٹیاں شامل ہو جائیں گی. ایک اسفندیار ولی نے کہا کہ نہیں ہوگا, اور ایک مولانا. سر میں خود کہہ رہا ہوں کہ اسفندیار ولی نہیں ہوگا اور ایک مولانا فضل الرحمان نہیں ہوگا. اسفندیار کو ڈر ہے کہ میری بھی باری لگے گی. 38 کروڑ روپے جمع کرایا ہے. جوانوں کی بلٹ پروف جیکٹیں جعلی نکلی ہیں, بیچ میں بلٹ کو روکنے کی جگہ ہی نہیں تھی, کپڑا تھا, پیسے جمع کرائے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا, ان کی اولادیں کس کرپشن میں ملوث رہی ہیں. بدبودار معاشرے کا ایک رکن ہے اسفندیار ولی خان, اور یہ سارے ایکسپوز ہو چکے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان نے چپ سادھی ہوئی ہے, وہ گہرا سیاستدان ہے, لیکن وہ وقت آ گیا ہے جب ہر آدمی کو اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے. آصف زرداری یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنے ساتھ لے سکتا ہوں. یہ وہ کلیم کرتے ہیں, ضروری نہیں کہ فضل الرحمان صاحب اس بات کو ہاں یا نہ میں جواب دیں, لیکن ان کا خیال ہے کہ وہ فضل الرحمان کو کلیم کر سکتے ہیں آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں. نہیں, یہ 60-90 دنوں کا کھیل ہے, اس میں سب پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے. تو شیخ صاحب اب ہم یہ سمجھے کہ حکومت کو دو مختلف طریقوں کا سامنا ہے. ایک طریق زرداری صاحب لیڈ کریں گے, اور دوسری طریق یہاں سے عمران خان صاحب لیڈ کریں گے, اور اس طریق کا آپ حصہ ہے. تو یہ حکومت کے لیے مشکل بڑی ہے یا کم ہوئی ہے اس ڈیوائیڈ سے؟ حکومت بے شرم ہو چکی ہے, ڈھیٹ ہو چکی ہے, کم ظرف ہے, ذہنی پستی کا شکار ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ کوئی ایسی ہوا اور آندھی آئے جو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر کوئی تلازمہ ان کو جڑ سے اکھیڑ کے باہر پھیر دے, وہ دوبارہ اپنے آپ کو سیاسی شہید اور غازی بنا لے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ ہر جگہ لڑنے کے لیے تیار ہے, ضد کے محاذ پہ. کوئی لوگ, یہ 8-10 چھچورے قسم کے لوگ, یہ ایفیڈرین عباسی ٹائپ کے لوگ, 2-2 ٹن جن پہ ایفیڈرین کی خریشاتے ہیں, وہ ان کے لیڈر ہیں. بیچ میں کھڑے ہوئے فوٹویں کھچا رہے ہیں نواز شریف صاحب اور شہباز صاحب. شرم کی کوئی حد ہوتی ہے. جس قوم کے لیڈر منشیات فروشوں کے ساتھ کھڑے ہوں, پھر لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ حرام کی کمائی کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا, چاہے کمیشن سے ہو, چاہے کرپشن سے ہو, چاہے ایفیڈرین سے ہو. شیخ صاحب جن کو آپ ابھی ایفیڈرین والا کہہ رہے ہیں, میرے پاس سوال موجود ہے کیونکہ اب آپ نے موقع دیا ہے. انہوں نے کہا کہ حنیف عباسی نے کہا کہ 2013 تک مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کے لیے آپ کوششیں کرتے رہے, اور پھر وزارت کی بھیک مانگتے رہے مسلم لیگ نون سے, اور وہ نہیں ملا تو آپ ان کے خلاف ہو گئے ہیں. یہ حنیف عباسی صاحب نے آپ کے بارے میں کہا. گزارش ہے کہ بعض عمر کے حصے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان جھوٹ نہیں بول سکتا. میں نے نہیں کیے, نون نے مجھے کہا کئی مرتبہ اس وقت, لیکن میں عمران خان کو زبان دے چکا تھا. میں نے نون کو ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا, ایک ایزی الیکشن کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. باقی میں نے منت شنت کس لیے کرنی تھی جی؟ میں تو نواز شریف صاحب مجھے جانتے تھے پہلے دن سے, میں نے وزیر اعظم بنانے کے لیے ان کو, میرا بڑا رول تھا. حنیف عباسی کا تو میرا مطلب ہے جماعت اسلامی سے جمپ آؤٹ ہو کے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں, آپ دیکھ لیں اس وقت شہباز شریف صاحب اگر ان کی 2 شہادتیں ANF کی روکی رکھیں جی, ہماری بلا سے اس ملک میں ہر چور چھا جائے گا, ہر منشیات فروش چھا جائے گا. اور جہاں تک یہ تل رہے ہیں کہ میں نے کسی کی منت, نہیں جی, خدا نہ کرے کہ وہ وقت آئے. میں تو کسی کی جوتیوں کے بھی قابل نہیں ہوں, میں منت کیوں کروں گا کسی کی؟ وائی شوڈ آئی؟ جو ٹائم میں آج انجوائے کر رہا ہوں, میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ مجھے اتنی عزت دے گا. میں 7 دفعہ وزیر رہ چکا ہوں. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا
کہ میرے پروگرام عوام کی آواز جائیں گے. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ لوگ سوئچ آف کر دیں گے اگر میرے پروگرام سامنے نہیں ہوں گے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ 8 کروڑ اور 40 لاکھ 8 کروڑ 40 لاکھ لوگوں کو جس کا پروگرام اس کی زندگی میں کوئی سن لے, وہ تو اس کے علاوہ کیا اس نے بانس پہ چڑھنا ہے. کوئی میری خواہش نہیں ہے, نہ میں پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہوں نہ میں. جی سر ٹھیک ہے. تو شیخ صاحب اب ایک بریک لے لیتے ہیں, ہم بریک سے واپس آتے ہیں. تو وہ جو 10 ارب روپے والا معاملہ ہے عمران خان صاحب کا, وہ بڑا کنٹروورشل ہو, اور اس کے اوپر مریم نواز نے کا جو ٹویٹ کیا جھوٹا نمبر 1 کا کیا, اور اس کے علاوہ اسفند یاروری نے بھی اس پہ سٹیٹمنٹ کی, اور اس کے اوپر خاصی لے دے ہو رہی ہے. کیا واقعی میں خان صاحب کو کسی نے 10 ارب روپے کی پیشکش کی تھی؟ ایک بریک کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں. ہمارے ساتھ ہی ویلکم بیک ناظرین. شیخ رشید احمد صاحب, عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ 10 ارب روپے کی ان کو پیشکش ہوئی تھی, اور یہ پیشکش ان کو حکومت کی جانب سے کی گئی تھی, میاں صاحب کی جانب سے, کہ وہ پاناما کے ایشو کے اوپر خاموش رہے. یہ سٹیٹمنٹ دے کر آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب نے حکومت کو مشکل میں ڈال دیا ہے یا اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا؟ مجھے نہیں معلوم. ابھی آپ نے کہا کہ مریم نے ٹویٹ کیا کہ جھوٹا, میرا نہیں خیال عمران خان جھوٹا آدمی ہے, اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کس نے ان کو آفر کی. اور یہ عمران خان کا سوال ہے. میرے سامنے تو کبھی ایک دفعہ میری موجودگی میں یہ بات ہو رہی تھی, جہانگیر تریڑی صاحب تھے اور شاہ محمود صاحب تھے. میرا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس کی انکوائری میں. سو میں ایشوز کی بات کرتا ہوں. میں عمران خان صاحب سے یہ انٹرویو جب آپ کریں تو ان سے جواب پوچھیں. مجھے نہیں پتا وہ کون شخص تھا. شیخ صاحب, یہ آفر ویسے ہو سکتی ہے, آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے اس میں؟ نواز شریف کچھ بھی کر سکتے ہیں جی اپنی حکومت بچانے کے لیے. یہ تو بہت معمولی بات ہے. پیسہ تو ان کی ہاتھ کی میل ہے. اب کون سا اپنی جیب سے دے رہے ہیں؟ اپنی جیب سے تو انہوں نے کبھی کسی کو چائے نہیں پوچھی. اپنی جیب سے تو انہوں نے کبھی 10 روپے نہیں خرچ کیے. یہ سب سرکار کا مال ہوتا ہے. ابھی میں نے آج کھوسا صاحب سے ملاقات کی ہے, اور میں نے ان کو کہا جی کہ آپ میری طرف سے کیس لڑیں کہ یہ ایک معید پیرزادہ نے غالباً, میں نے پڑھا ہے, مجھے تو ایک یہ الیکٹرانک میڈیا کی اتنی سمجھ نہیں ہے, یہ کیا کہتے ہیں یہ سوشل میڈیا کی, کہ 38 کروڑ روپے ان وکلاء کو دیے گئے ہیں. یہ دیکھیں اگر دیے ہیں تو اس پر کیس ہونا چاہیے سپریم کورٹ میں کہ نواز شریف کا کیس جو ہے سرکاری پیسوں سے کیوں لڑا گیا ہے. سو اس پر انشاءاللہ تعالی مجھے ضرورت پڑی تو میں لطیف کھوسا صاحب کو کھڑا کروں گا. اچھا, تو شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر عمران خان صاحب کو آفر آئی ہے تو آپ بھی ایک مستقل درد سر ہیں حکومت کے لیے, آپ کو کبھی کوئی آفر کوئی اس قسم کی آئی؟ مجھے کبھی کسی نے آفر, اللہ نہ کرے. دیکھیں ایک بیسک بات یہ ہے کہ نواز شریف مجھے جانتے ہیں, میں نواز شریف کو اچھی طرح جانتا ہوں. وہ اس وقت مجھے جانتے ہیں جب بھاولپور جیل میں گائے بگائے وہ مجھے ملاقات کرنے آتے تھے اور دیکھتے تھے اور حیران ہوتے تھے کہ اس گرمی میں, اور میرا تو کوئی کیس نہیں تھا, کیس تو نواز شریف کا تھا. کلاشنکوف ایک جھوٹی نکلی اسی وجہ سے, اور میں نے 7 سال قید کاٹی. سو 7 سال کی قید میں وہ مجھے جانتے ہیں کہ بھئی مجھ سے کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا جی, اور میں نے اپنا کیس خود لڑا ہے. میں اس سلسلے میں سرجیل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اس سلسلے میں اعتزاز احسن کا اور کھوسا صاحب, تینوں, سرجیل نے بھی میری, بیرسٹر نے بڑی مدد کی, اور میں تو ایک سپوکس پرسن تھا ان تینوں وکلاء کا آگے. اور مجھے خوشی ہے کہ ججز نے بھی فیصلے میں مجھے بڑی سخت زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے. حالانکہ یہ میرا پہلا یا دوسرا کیس تھا, میں نے تو کبھی پریکٹس نہیں کی. سو مجھے نہ کسی نے آفر کی, نہ میرے سے کوئی رابطہ ہے, نہ مجھے رابطے کی خواہش ہے, نہ پیچھے میں مڑ کر دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے شیخ صاحب, پوسٹ پاناما سینیریو جو ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ ایک جے آئی ٹی بنانے کا کہا گیا. اب 1 ہفتہ مکمل ہو گیا فیصلے کو, آج کل میں جے آئی ٹی کا معاملہ بھی آگے بڑھ جائے گا. آپ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے بیٹھے ہوئے یہ ممکن نہیں کہ وہ وزیر اعظم پاکستان ہو اور ان کی انکوائری مکمل ہو سکے, وہ ریزائن کرے اور پھر انکوائری ہو. یہ معاملہ ٹھیک ہے, یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو جے آئی ٹی میں ادارے اور افسران شامل ہیں وہی متنازع ہے؟ دیکھیں ہر آدمی کی اپنی رائے ہے. میں عوامی مسلم لیگ کی طرف سے میں نے سب سے پہلے کہا کہ ہم ریویو میں نہیں جائیں گے. ہماری خواہش یہ ہے کہ نواز شریف صاحب استعفیٰ دیں اور یہ جے آئی ٹی فری ہو جائے.
لیکن جب یہ نہیں ہوگا، اس کے باوجود بھی عوامی مسلم لیگ جے آئی ٹی میں سپریم کورٹ کو اسسٹ کرے گی. اس کا مطلب یہ نہ کہ سمجھا جائے کہ ہم ریویو کریں گے. ہم برے اور اچھے کی تمیز کے لیے ڈاکومنٹیشن کریں گے جی، ہر 15 دن کے بعد ود پروف کریں گے. شیخ رشید عوامی مسلم لیگ اس جے آئی ٹی میں پارٹیسپیٹ کرے گی جی. یعنی جے آئی ٹی پہ اپنے تحفظات کے باوجود آپ اس پروسیس کا حصہ بنیں گے؟ میں آپ کے پروگرام میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ گو میرے تحفظات عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور دوسری پارٹیوں کے ساتھ ہیں، لیکن میں یہ کوئی یہ نہیں کہ پارٹی بننے والی بات ہے، اسسٹ کروں گا جناب کہ یہ اس آدمی کا کردار یہ ہے، یہ جو آیا ہے جے آئی ٹی میں، اس کو کل پرسوں پنڈی میں لگایا گیا ہے، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اس کا کریکٹر کیا ہے، پھر سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی. اور ممکن ہے سپریم کورٹ کا کوئی جج جو ہے ضروری نہیں 60 دن تک اعتراض کرے، ان کے رویوں کو دیکھ کے کہے کہ اس کریمنل کیس کو خراب کرنے کے لیے ہم نے پوری ان کو سہولت دی ہے کہ یہ کریمنل کیس کی انویسٹیگیشن ہو، لیکن یہ انویسٹیگیشن میں اس لیے روڑے اٹکا رہے ہیں کہ اپنے پسندیدہ بلیو آئیڈ اور اپنے کرائے کے لوگوں کو بھیج رہے ہیں. اور جو 2 سہارے رہ گئے ہوئے ہیں آئی ایس آئی اور ایم آئی کے جو ریپریزنٹیٹیو آنے ہیں، اس کے بارے میں جناب باجوہ صاحب نے کہا کہ وہ بہت زبردست اور ہارڈ کور کے لوگ ہوں گے، بڑے کمٹمنٹ ہوگی. لیکن ان دی اینڈ ملک کے حالات جس طرف جا رہے ہیں، جو پاناما جو ڈان لیگ پہ صلح صفائی ہو گئی، ایک درمیانی راستہ نکال لیا گیا، اگر پاناما میں بھی ایسی صورت حال ہوئی، اس لیے میں جے آئی ٹی کو پارٹیسپیٹ کرنے کا اعلان کر رہا ہوں اور میں اس میں معاونت کروں گا سپریم کورٹ کی اگر کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوا تو. شیخ صاحب، یہ جو ڈان لیگ معاملہ ہے اس کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر لے رہی تھی اپوزیشن، اور بار بار سوشل میڈیا پہ اور بیانات میں اس کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ اس میں پتہ چل جائے گا کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کا رول کیا ہو سکتا ہے پاناما کیس کے معاملے میں. تو اب تو کیونکہ وہاں آپ خوش نہیں ہیں تو یہاں تو آپ بڑے کلیئر ہو گئے ہوں گے، اور اعتزاز احسن صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی بیچ میں ہے، وہ تو رشتہ داریاں نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں، رشتہ داریاں سب کی ہوتی ہیں، پر میں نوید مختار صاحب کو جانتا ہوں فرام اولڈ ٹائم. ٹھیک. میں جناب باجوہ صاحب کو جانتا ہوں، انہوں نے ایف اے گارڈن کالج سے کیا، میرے کالج سے جس میں میں پڑھا تھا. اور میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں نوید مختار صاحب از اے کمپیٹنٹ مین، اور فوجی کی چاہے رشتہ داری کسی سے بھی ہو وہ اصول پہ بات کرے گا. وہ اگر جو نوید مختار صاحب جو ہے جو سچ کی بات ہوگی وہ کرے گی. اور تو سر پھر آپ یہ مان لینا کہ ڈان لیگ میں انہوں نے وہی کیا دونوں نے جو سچ کی بات تھی، یعنی جو بھی فیصلہ ہے جو بھی اس میں نکل جائے، پھر یہاں پہ بھی کوئی سودے بازی نہیں کہتا جی. دیکھیں میری بات سنیں، میں اس کیس میں نہیں ہوں. انہوں نے بہتر دیکھا ہوگا کہ ٹاور ٹو ٹاور کس کی کتنے کالے ہوئی، انہوں نے بیشتر دیکھا ہوگا کہ فلانا موبائل فلانا کس کا. میں نے آپ کو بتا دیا کہ بعض ذرائع کہتے ہیں کہ محترمہ مریم بی بی جو ہے وہ اپنا فون نہیں ان کاموں کے لیے استعمال کرتی، کوئی ان کی سہیلی ہے ان کا فون استعمال کرتی ہیں. واللہ عالم بالصواب یہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے. میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ایک درمیانی رستہ ضرور نکالا گیا ہے، اور ظاہر ہے کیوں نکالا گیا ہے، لیکن یہ بات پاناما لیگ میں اس طرح نہیں ہوگی جی. پاناما لیگ میں ہم پارٹی ہیں، 3 پارٹیاں، عمران خان، شیخ رشید اور جناب سراج الحق صاحب. سراج الحق صاحب سے میری بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے عزت بخشی، وہ لال حویلی آئے، بڑے عرصے سے میرا ان کے لیے انویٹیشن تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا ابھی تک، گو میں کراچی میں ساتھ تھا، دادو میں ساتھ تھا خان صاحب کے، لیکن میں نے نہیں پوچھا ان سے کہ وہ جے آئی ٹی میں اپنا بتا رہا ہوں کہ میں اپنی تمام ریزرویشن کے باوجود اس میں معاونت کے لیے پیش ہوں گا جی. ٹھیک ہے جی. ایک ہم بریک لے لیں، بریک سے ہم واپس آئیں گے تو پھر اب 2 محاذ ہو جائیں گے. ایک تو وہ ہے جو جے آئی ٹی کا معاملہ ہے، یعنی اپنے تحفظات کے باوجود آپ لوگ اس میں شامل، اور دوسرا وہ ہے کہ پبلک کے اندر میاں صاحب کے خلاف ایک تحریک چلانا. یہ 2 محاذ حکومت کو کتنا ڈیمیج کر سکتے ہیں، اور الیکشن کب تک ہوں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شیخ صاحب، آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے کون کون سے چیلنجز ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف جے آئی ٹی ہے، وہ لیگل فائٹ ہے، وہاں پہ سارا برڈن اب حکومت کے اوپر شفٹ ہو گیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو اور ان کے بچوں کو ثابت کرنا پڑے گا منی ٹریل. اگر تو وہ صحیح طریقے سے جے آئی ٹی انویسٹیگیٹ کرتی ہے تو
اور وہاں پہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنا کوئی نہ کوئی کردار ضرور رکھیں گے، اور دوسری وہ طریقے ہیں جو میاں صاحب کے خلاف چل پڑی ہیں، کتنا دباؤ بنے گا؟ کیا اس بجٹ کے بعد ری الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں؟ سر میں تو چیخ رہا ہوں کہ 2017 فائنل ایئر ہے، نواز شریف کی کوشش ہوگی کہ اگلا سال اس کو مارچ مل جائے تاکہ وہ آئندہ اس کے خلاف بھی اگر حکومت بنے تو وہ سینٹ پہ قبضہ کر کے مفلوج کر دے۔ ان کی کوشش ہوگی کہ کسی بھی صورت میں ان کی بیٹی جو ہے وہ اور اسحاق ڈار صاحب یہ محفوظ رہے، ان پہ کوئی کیس نہ ہو۔ ان کے 3 ایشو ہیں۔ ایک ایشو یہ ہے کہ 2018 لگ جائے اور وہ سینٹ پہ قبضہ کر لیں۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ ان کی بیٹی صاحبہ جو ہیں مریم صاحبہ اور اسحاق ڈار اور حدیبیہ پیپر مل اور یہ نیلسن اور جو بھی ہے اس میں یہ بچ جائیں۔ لیکن عوام کی صورتحال جو ہے، ملک کی جو صورتحال ہے، بڑے امپورٹنٹ ایشو ہیں۔ عوام کی صورتحال میں جی خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا تو الیکشن ایک درمیانی راستہ ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا تو یہ حادثہ کسی کو بھی لے کے ڈوب سکتا ہے، جمہوری حکومت کو لے کے ڈوب سکتا ہے، اس سارے سٹرکچر کو لے کے ڈوب سکتا ہے، اور ایک ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ جب ملک بچانا عزیز ہوگا تو پھر یہ جمہوریت بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتی ہے۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ نواز شریف کے لیے ایک ہی راستہ رہ گیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ 60 دن بعد، ابھی میں اس پہ کہہ نہیں سکتا۔ آج لطیف کھوسہ سے میں نے ایک میٹنگ کی ہے، اگر وہ تیار ہوئے تو میں اپنے ساتھ لطیف کھوسہ صاحب کو رکھوں گا اس جے آئی ٹی میں، کیونکہ سرجیل صاحب سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہو سکتے۔ بیرسٹر سرجیل جو ہیں وہ میرے دوست اور بھائی ہیں، اور ٹھیک ہے، آپ لطیف کھوسہ صاحب کو آپ کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ مل کے آپ یہ کیس لڑیں۔ لیکن شیخ صاحب معاملہ یہ ہے نا شیخ صاحب کہ ان 60 دنوں کے اندر بجٹ بھی آ جائے گا، ان دنوں کے اندر سینسس بھی مکمل ہو جائے گا، اور کچھ پروجیکٹس ہیں وہ بھی اپنے اختتام کی طرف چلے جائیں گے، تو کیا واقعی میں پاکستان میں کوئی ایسا گیم ہے جو انتظار کیا جا رہا ہے کہ یہ 60 دن ایک دفعہ نکل جائیں اور اس کے بعد کسی حکومت رہتی ہے رہے، جاتی ہے جائے، یہ 60 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں؟ 60 کے آپ 90 لگا لیں، پاکستان میں 60 نہیں ہوتے، 90 دن ہوتے ہیں۔ 90 دن بعد ہی کسی کا کھانا خراب ہو جاتا ہے، کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے۔ میں آپ کو ایک خبر دینا چاہتا ہوں کہ جو ادارے سینسس کر رہے ہیں ان کو ہدایت مل چکی ہیں کہ وہ الیکشن شماری کی بھی تیاری رکھیں۔ یہ نہ یہ ملک الیکشن میں چلا جائے اور پھر یہ سارا ڈھانچہ ایک دفعہ، کیونکہ اس دفعہ فیئر الیکشن کے لیے لوگوں کی سوچیں ہیں، اور اس دفعہ لوگوں کی سوچیں ہیں کہ فوج جو ہے وہ پولنگ کے ڈبے پہ بھی کھڑی ہو، فوج جو ہے صرف پولنگ سٹیشن کے باہر نہ ہو بلکہ پولنگ سٹیشن کے اندر بھی کھڑی ہو۔ اور دوسری بات جو آپ نے کی، بجٹ، آف کورس یہ بجٹ پیش کرنا چاہتے ہیں کر لیں، آگے ستیہ ناش کر دیا ملک کا۔ دیکھیں نا، بجٹ پیش کرنا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے۔ بجٹ پیش کرنے کی کتنا ایک مقروض کریں گے ہمیں، یہ کتنا، اور جو سی پیک لیے بیٹھے ہیں، میں سی پیک کا سب سے بڑا حامی ہوں۔ میں ان سٹوڈنٹ لیڈروں میں سے ہوں جو بچپن میں چین کے خواب دیکھا کرتے تھے اور ہمالیہ سے بلند اور ہر موسم کی دوستی، لیکن یہ سی پیک کہیں ہماری ساورنٹی کے لیے بھی مسئلہ نہ بن جائے، اور جو ہم ترقی کی راہ دیکھ رہے ہیں وہ تنزلی کا ایک دروازہ نہ کھول دیں اور ایک ایسے کھلے ہول میں ہم داخل ہو جائیں جہاں سے نکلنا مشکل ہو۔ آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھیں اپنے فوجیوں کو سعودی عرب بھی بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم جناب علی ہمیں فیلڈ مارشل بنا دیا جائے، وہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ ہماری یونیفارم بھی پاکستان کی ہو۔ ہم کس کھیل میں جا رہے ہیں؟ We should realize that country is in serious condition۔ نواز شریف کو بچانا کوئی مسئلہ نہیں، نواز شریف بچ جائے جی، پاکستان کا بچنا بڑا ضروری ہے، اور ہر وہ ذمہ دار آدمی جو اہم سیٹ پہ بیٹھا ہے، چاہے اس کا ادارہ پولیس ہے، چاہے رینجرز ہے، چاہے فوج ہے، چاہے پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کا فرض ہے کہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ملک کو بچائے، اور ملک کے غداروں کو، ملک کے منافقوں کو، ملک کے بے ایمانوں کو، ملک کے چوروں اور لٹیروں کو نیست و نابود کر کے رکھ دے اور اس ملک کو آگے لے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شیخ صاحب، ٹی ٹی پی اور جماعت الاحرار کے ترجمان احسان اللہ احسان کی گرفتاری، اس نے اپنے آپ کو خود پیش کیا فوج کے سامنے، اور پھر ایک سٹیٹمنٹ آپ نے سن لیا ہوگا، 5 منٹ سے زائد کی ایک ٹیپ ہے
ISPR نے جاری کیا جس میں اس نے اعترافی بیان دیا اور خاص طور پہ اس میں جو چیزیں ہیں وہ افغان انٹیلیجنس اور را کے حوالے سے ہے. اس نے کہا کہ ہم لوگ باقاعدہ انڈین ایجنسی اور افغان ایجنسی سے مدد لے کر پاکستان میں پاکستانیوں کے خلاف کارروائیاں کرتے تھے اور اس پر اس نے کہا کہ ہماری قیادت نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر ان کو نقصان پہنچانے کے لیے اسرائیل کی مدد لینی پڑی تو وہ بھی لے لیں گے. شیخ صاحب یہ کتنی خطرناک سچویشن تھی اور اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں کوئی بات نئی نہیں ہے. یہ احسان اللہ احسان کا بیان کوئی نیا بیان نہیں ہے. پاکستان کی ایجنسیاں کب سے رو رہی ہیں. یہ افغان کمرشل کونسلر جو افغانستان میں انڈیا نے کھولے ہیں. ابھی جو دنیا کا سب سے بڑا بم مارا گیا ہے پاکستان کی سرحد پر, میں نے رات افغان ایمبیسڈر تھے برٹش ہائی کمیشن کی دعوت پہ اور جنرل احسان بھی تھے اور ڈیفنس کے جو پاکستان بنے ہیں, کیا نام ہے ان کا, جنرل ریٹائر جو ہے, وہ بھی کھڑے تھے, تینوں تھے. میں نے اس افغان ایمبیسڈر سے پوچھا کہ بھائی یہ بم امریکہ نے ہمیں دکھانے کے لیے مارا ہے یا آپ کو بتا کے مارا ہے یا ہمیں بتا کے مارا ہے؟ اس نے کہا جی میں آؤں گا لال حویلی اور پھر اس پہ بات ہوگی کبھی. میں نے کہا بھی تمہیں تو کم از کم پتا ہوگا. اس میں 11 آدمی انڈین کے مارے گئے ہیں جی, کسی نے یہ خبر نہیں لگائی. ہمارے بارڈر پر انڈیا جو ہے اس کے 11 آدمی ان را کے اور ان دہشت گردوں کے کیمپ میں موجود تھے. یہ جنگ انڈیا کی ختم نہیں ہوئی, یہ جنگ انڈکلیئر وار ہے. وہ پاکستان کو جنگ میں نقصان نہیں پہنچا سکتا. پاکستان اسام کی سرحدوں تک اس کو اڑا کے رکھ دے گا, نیست و نابود کر دے گا. اس لیے وہ پاکستان کو اندر سے مار رہا ہے. اس نے انڈکلیئر وار کی ہوئی ہے پاکستان کے خلاف. یہ تو مجھے کہتے کہتے میرا گلا سوکھ گیا ہے کہ پاکستان کو سرحدوں سے خطرہ نہیں ہے, پاکستان کو اندر سے خطرہ ہے. اور پاکستان کے گرد و نواح کی جو صورتحال بن رہی ہے وہ اتنی خوفناک اور پیچیدہ ہے کہ یہ نااہل نالائق اور نکمے اور اکٹھو اور کرپشن خور اور کرپشن کی مشینیں اگر یہ پاکستان پہ مسلط ہوئیں تو خدا نہ خواستہ پاکستان کی ساورنٹی کو شدید, پاکستان کی سالمیت کو, تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے, یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے شدید خطرات ہیں. زرداری صاحب نے کل زرداری صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا کہ اگر میں, دیکھیں میری بات سنیں, آج ایک الیکشن کمیشن نے ایک دیا ہے کہ راول پنڈی کے میئر کو اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے اور کہا کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ پہ بھی حملے کیے تھے. اب بھی الیکشن ہوا, یہ نواز شریف کی ٹیم ہے جی, یہ نواز شریف کی ٹیم ہے. عابد شیر علی, رانا ثناء اللہ تھکا ہوا رنگ پسٹن بیٹھے, شکل پہ دیکھ پڑی ہوئی ہے. اور یہ عابد شیر علی, سردار نسیم, یہ وہ لوگ ہیں نیفو ٹائپ کے لوگ. آج سردار نسیم کو میئر کو انہوں نے اٹھا کے باہر لگا دیا. انہوں نے کہا جی ٹھپے لگا رہا تھا. یہ چاروں ججوں نے کہا ہے, چاروں الیکشن کمیشن کے ججوں نے کہا ہے. اور یہ وہی شخص ہے جو لیڈ کر رہا تھا سپریم کورٹ میں حملے کی. یہ میں جب کہتا تھا تو کوئی اس کا وزن نہیں تھا. اب ان کے اندر سے انہی کے کونسلروں نے یہ رٹ کی ہے اور سارا الیکشن نل اینڈ وائڈ ہو گیا, مخصوص نشستیں نل اینڈ وائڈ ہو گئی ہیں اور میئر اور ڈپٹی میئر نل اینڈ وائڈ ہو گیا ہے. سو سیاست تو آپ دیکھیں, ایک کیس گیا ان کے پاس اور ایک انصاف پہ مبنی فیصلہ آیا ہے. اور اسی طرح پاکستان کے حالات ہیں. پاکستان میں را شاہ یہ سارے دوسرے معاملات جو ہیں یہ پیسوں کے زور پہ چل رہے ہیں. اکانومی کا ڈیزاسٹر ہے, بعض لوگ پیسے کے لیے جیتے ہیں. دیکھیں اس دہشت گرد میں کوئی فرق نہیں جو پاکستان کی سالمیت پر بم پھوڑ دیتا ہے اپنے گھر کی بہتریوں کے لیے, اور اس سیاستدان پر جو پاکستان کی معاشی تباہی کے لیے پاکستان کا سرمایہ باہر منتقل کرتا ہے. شیخ صاحب میں اس میں ایک سوال کا اضافہ, معاشی دہشت گرد اور سیاسی دہشت گرد. ٹھیک ہے جی, زرداری صاحب نے کہا کہ اگر یہ بم ان کے دور حکومت میں چلتا یا وہ آج نواز شریف صاحب کی جگہ پہ ہوتے تو وہ فوراً امریکہ جاتے اور جا کے اس کا حساب مانگتے کہ یہ بم کیوں چلایا ہے. آپ کو لگتا ہے سر کہ سیاسی جرات کا مظاہرہ نہیں کیا اس حکومت نے کہ وہ جا کر خارجی سطح پہ اس معاملے کو اٹھاتے کہ ہمارے بارڈر پہ دنیا کا سب سے بڑا بم آپ نے بارڈر کے کنارے پہ مارا؟ یار عمران کیا بات کرتے ہو یار, کیا بات کرتے ہو. جس ملک کا وزیر خارجہ ہی نہیں ہے, کیا پدی کا شوربہ. جس ملک کا وزیر خارجہ ہی نہیں ہے یار. عمران تم اتنے بڑے اینکر ہو, تمہیں یہ سوال کرتے ہوئے یہ بھی سوچنا چاہیے. سر زرداری صاحب نے کہہ دیا, میں کیا کروں سر. کی ٹیم میں کوئی سر زرداری, یہ اقتدار سے اتر کے ہم لوگ ساری باتیں کرتے ہیں. یہ دونوں کینڈیڈیٹ نواز شریف اور زرداری صاحب دونوں ہیلری کے ساتھ ملے ہوئے تھے, دونوں ہیلری کی فنڈنگ کر رہے تھے. دیکھیں یہ تو ٹرمپ اوپر سے ٹپک پڑا
شیخ رشید واحد آدمی تھا جو کہہ رہا ہے یار یہ بات ایسی کر رہا ہے کہ ٹرمپ آ سکتا ہے. آپ سب اینکروں نے میرا مذاق اڑایا کہ شیخ رشید کہتا ہے ٹرمپ آ جائے گا. اگر میری کوئی شاٹ ٹھیک لگ جائے تو آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اگر غلط ہو جائے تو آپ کہتے ہیں جناب یہ تو یہ بھی غلط. میاں صاحب کے بارے میں تو صحیح نہیں لگتی آپ کی شاٹ. میں دیانتدار, لسن پھر ٹائم ختم ہو جائے گا. سیاستدان اقتدار سے اترنے کے بعد پاکستان میں اور ہے, ایک دوسرے کے پیٹ چاک کرتے ہیں, ایک دوسرے کو رسہ ڈال کے گھسیٹتے ہیں, وقت آنے پہ ایک ہو جاتے ہیں. جب عوام کے ووٹ کو پھنسانے کا مسئلہ ہوتا ہے یہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں. اندر سے ان کے ایجنڈے جو ہیں ملک کو لوٹنے سے پرہیز نہیں کرتے, اور جو لوگ ہیں اگر یہ سمجھ گئے تو یہ ملک سدھر جائے گا, اگر یہ نہ سمجھے تو یہ ملک نہیں سدھرے گا. ٹھیک ہے شیخ صاحب, بڑی مہربانی, آپ شکریہ شو میں جوائن کرنے کے لیے. اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین, پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.